حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ ذکر۔ آپ اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کے واقعات و حالات کا تقریباً 45 مقامات پر ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں نبی مبعوث ہوئے۔ 950 برس دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے۔ پھر طوفان آیا اور طوفان کے بعد 60 سال زندہ رہے۔ اس طرح کل عمر 1050 سال ہوئی۔ آپ کا نام نامی اور نوح کی وجہ تسمیہ۔ آپ کا نام کسی نے عبد الغفار، کسی نے شاکر، کسی نے یشکر بیان کیا ہے، لیکن یہ سب غیر معروف نام ہیں، اور قرآن پاک نے آپ کے حالات نوح کے لفظ سے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ جب کسی شخص کے سامنے نوح کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا ذہن فوراً حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ نوح کے وجہ تسمیہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کو نوح کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو جتنی دعوت حق دی وہ اور زیادہ سرکش اور خدا کی باغی ہوتی چلی گئی۔ قوم کی اس حالت کو دیکھ کر آپ بہت رویا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ اردو زبان میں نوحہ کا لفظ رونے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ کسی کے مرنے پر جب کوئی روتا ہے تو کہتے ہیں نوحہ کرنے یعنی رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رونے کی وجہ سے آپ کا نام نوح رکھ دیا گیا۔ آپ کی بعثت کہاں ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت دجلہ و فرات کی وادیوں میں ہوئی۔ یہ وادیاں آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلی ہیں۔ آرمینیا کے یہ پہاڑ ارارات کے علاقے عراق میں واقع ہیں۔ ارارات در حقیقت جزیرہ کا نام ہے، یعنی اس علاقے کا نام ہے جو فرات و دجلہ کے درمیان دریائے بکر سے بغداد تک چلا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فصل بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ فاصلہ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن گزرے ہیں۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، اس حساب سے 1000 سال کی مدت ہو جاتی ہے۔ ولادت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے 826 سال بعد ہوئی، اور ولادت آدم علیہ السلام سے وفات نوح علیہ السلام تک کا 2856 سال ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 10 قرن یعنی تقریباً 1000 سال ایسے گزرے کہ تمام اولاد آدم خداوند کریم کی توحید پر قائم تھی۔ اس کے بعد بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بعض نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ نیک لوگوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ جب ان کے بنانے والے مر گئے تو ان کے جانشینوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ہر مطلب کا ان لوگوں نے الگ الگ بت بنا لیا تھا۔ وہی بت پھر عرب میں آئے اور ہندوستان میں بھی۔ یہ کئی نام ہیں نیک بختوں کے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے اس وقت کے لوگوں کے دل میں خیال ڈالا کہ جہاں یہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے وہاں نشانات قائم کرو، اور ان نشانات کے وہی نام رکھو جو ان بزرگوں کے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، مگر ان نشانات کو شروع میں کوئی پوچھتا نہ تھا۔ جب ان کے بنانے والے مر گئے تو دوسرے طبقہ کے لوگ یعنی نئی نسل پیدا ہوئی جو دین سے ناواقف اور جاہل تھے۔ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، حتیٰ کہ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی پوجا شروع کر دی۔ بت پرستی اور شرک و بدعات کی ابتدا اسی طرح ہوتی ہے، جو ترقی کرتے کرتے لا علاج روحانی بیماری بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو شرک و بدعات سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ چنانچہ قوم نوح کے حالات میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قوم بت پرستی کرتے کرتے اتنی گمراہ ہو گئی کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، مگر ہر قدم پر آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کی مخالفت کرنا، آپ کا مقابلہ کرنا اور ناقابل بیان تکلیفیں پہنچانا۔ اس قوم نے رات دن کا مشغلہ بنا لیا تھا۔ جب کفر و شرک اتنا پھیل گیا کہ لوگ خدا کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی میں مصروف رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔
نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار نے آپ پر دو اعتراضات کیے۔ اعتراض تو یہ ہے کہ آپ کو دعویٰ نبوت ہم کیسے مان لیں جب آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، آپ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، پھر ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے کم درجہ کے لوگ اور نیچ قوم ہیں، ان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں، کوئی شریف آدمی نہیں، سب غریب ہیں، کوئی مالدار نہیں۔ کیا ایسے لوگوں کا آپ کے ساتھ ہو جانا اور ایمان لے آنا تمہارے نبی ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے؟ قوم نوح پر عذاب کے بارے میں اگلی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔